إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. حضرات محترم، آپ گزشتہ کئی آیات سے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف مسائل کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے، اللہ نے ان سوالوں کا وحی کے ذریعے جواب دیا۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو اس زمانے میں معاشرے کے اندر بہت بڑی کوتاہیاں تھیں، لیکن وہ اپنا اسے کلچر سمجھتے تھے، اپنی زندگی کی ضرورت تصور کرتے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم ان دو چیزوں کے بغیر رہ سکیں۔ ان میں ایک تھا شراب پینا اور ایک تھا جوا کھیلنا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی تھی جو عرب کے رواج کے اندر بالکل اس طرح تھی جس طرح یہ لازم ملزوم ہے کہ عرب لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نشہ ہوتا ہے یہ انسان کے حواس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر کام کر گزرتا ہے کہ جو نہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے میں بڑی ہی قلق تھی اپنے ذہن میں کہ یہ اسلام اس معاملے میں کیوں نہیں حکم آتا، لیکن ڈرتے تھے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض نہ ہو جائیں۔ بات نہیں کرتے تھے لیکن دل میں تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 19 قرآن کے ایسے حکم ہیں جو سیدنا عمر نے خواہش اپنے دل میں تمنا کی اور اللہ نے وہ پورے کر دیے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ شراب حرام ہو جائے، لیکن چونکہ پورے معاشرے کے اندر اتنی رچی بسی ہوئی تھی، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والا نشے کو چھوڑنے وقت اسے بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے انسانی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا حکم دو ٹوک دے دیا کہ بس ہاں یا نہ، لیکن یہاں پہ جو حکم ہوا یہ بتدریج ہوا تھا۔ ان میں پہلی آیت یہ اتری تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ اور آج کے زمانے میں تو بہت سے ایسے خناس پیدا ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انگور کی شراب حرام ہے، باقی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مسکر حرام اور کل خمر مسکر، ہر شراب جو ہے وہ نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس کی زیادہ بات سے نشہ ہوتا ہے اس کی کم بھی حرام ہے۔ جس طرح آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کھانسی ختم نہیں ہوتی، نزلہ ختم نہیں ہوتا، شراب کا ایک گھونٹ لے لو، بھنگ پی لو، فلاں کام کے لیے افیون لے لو،
یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو نبی کریم سے بھی پوچھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم بعض بیماریوں کے لیے یہ لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو خود بیماری ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں سے شفا کو اٹھا لیا ہے. آج بھی یعنی جدید میڈیکل سائنس کے اندر بھی نشے کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مرض کی دوا کے لیے نشے کو ضرور استعمال کرتے ہیں، جو بالکل درست نہیں ہے. تو ہمیں ایسی دواؤں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دیتی ہیں. نبی کریم اللہ رب العزت نے اس کے متعلق یہ پہلا حکم نازل فرمایا، وہ یہ تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق. قل انہیں کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا کاروبار کرتے ہوئے یا جوا کھیلنے والے یا کھلانے والے انہیں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافعات بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا نفع سے زیادہ گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے یہ پہلا حکم آیا تو مسلمان تھوڑے سے چونک گئے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. اب مسلمان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نماز نہ پڑھے. اب اس کے لیے ضروری ہو گیا، اب یہ ہماری نمازوں کے اوقات اس طرح کے ہیں کہ فجر پڑھتے ہیں، فجر سے لے کر ظہر تک یہ تھوڑا سا لمبا وقفہ ہے. اس کے بعد ظہر پڑھنے کے بعد تھوڑی مدت کے بعد ہی مغرب عصر کا وقت ہو جاتا ہے. عصر پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہی مغرب ہو جاتی ہے، پھر عشاء ہو جاتی ہے. تو انسان اگر کوئی نشہ کر لے تو اتنی مدت میں اس کا نشہ جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے اس سے. اس لیے فرمایا نماز کے قریب نہیں جانا. تو پھر لوگوں نے کہا نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے نشہ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد واضح حکم سورۃ مائدہ کا یہ آیا، یا ایھا الذین، یہ تیسرا اور آخری فائنل حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اہل ایمان شراب، جوا، قرعہ اندازی کے ذریعے یہ مختلف لاٹریوں کے سسٹم اور غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ یا کوئی چڑھاوا چڑھانا، یہ رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے باز آ جانا تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. اب یہ واضح، لیکن میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، ان کے نام بدل لیں. نمبر 1، عورتوں کی شرمگاہوں کو بغیر نکاح کے حلال کر لیں گے. کس طرح؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو نکاح ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح لمن لا ولی لہ، جو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر عورت کرتی ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں. اب یہ بظاہر نکاح سمجھ کے بچے بھی جن رہی ہیں، زندگی بھی گزار رہی ہیں، لیکن قرض بنا رہی ہیں. ایک تو یہ معنی ہے. ایک یہ معنی ہے کہ یہ بدترین جرم تھا کہ کسی کی بیٹی کی عصمت کو پامال کرنا، اور یہ جرم اب عام ہو چکا ہے. شاید ہی اللہ کسی کو بچا لے تو الگ بات ہے، وگرنہ اس خباثت کے اندر، اس دلدل کے اندر اس طرح دنس چکے ہیں کہ
العیاذ باللہ، اللہ ہم پہ رحم ہی فرمائے۔ اور دوسرا فرمایا، آپ نے فرمایا شراب کا نام کچھ اور رکھ لیں گے اور پیئیں گے اسے۔ اور اب دیکھ لیں ہم کولڈ ڈرنک میں بھی ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس میں ہے تو نشہ، لیکن ہم دھڑلے کے ساتھ پی رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنی ایمان اور عزت کو بچا لیا، جو شک والی چیز میں پڑے گا بلا حرام میں پڑ جائے گا۔ اب کولڈ ڈرنک میں بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں نشے کی آمیزش ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جس سے کون سا نشہ ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زیادہ کرنے سے نشہ ہو اس کا تھوڑا لینا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے اوپر ریشم کو حلال کر لیں گے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ بوس کی ایک ایسا کپڑا ہے جو ریشم سے بنتا ہے، لیکن مرد سارے کے سارے پہنتے ہیں الا ماشاء اللہ، بلکہ بعض علماء چونکہ خود پہنتے ہیں اس لیے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ اسے جلا کے دیکھ لیں، جس طرح بکرے کی بول کو جلایا جائے تو اس کی بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اس کپڑے کے جلنے کی بدبو آتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز جو اپنے اوپر حلال کر لی جائے گی وہ ریشم ہے، مرد اپنے اوپر حلال کر لے گی۔ چوتھی چیز آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ موسیقی کو، آلات مزامیر کو، باجے گاجے کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ آج پہلے لوگوں میں یہ تھوڑی سی سینس ہوتی تھی کہ جس شادی پہ باجے بجتے تھے اچھے لوگ اس میں داخل ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں میں پہلی صفوں کے اندر بیٹھنے والے ہیں وہ حالوں کے اندر پس منظر میں میوزیکل اور یہ سارے انسٹرومنٹ لگوا کے اور سارے کا سارا معاملہ برباد کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ نکاح تو رسول اللہ کی سنت تھی اور اللہ نے اسے گناہوں سے بچانے کا ایک ذریعہ بنایا تھا، ہم نے اس کا آغاز ہی گند سے کیا تو کل آنے والی ہماری اولاد کی کیا حیثیت؟ اور شرم آتی ہے اس بات پہ کہ اگر کسی کو اس بات پہ منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم کوئی جنازہ لے کے جانا ہے، خوشی کا موقع ہے یہ کریں گے۔ اور وہ انسان اپنے آپ کو کہتا بھی مسلمان ہے، کلمہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، خباثت یہ ہے کہ انسان سارا کچھ کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میری امت کے لوگ ان چار چیزوں کو جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے حلال کر لیں گے۔ اب عقل کا تقاضا دیکھیں کہ وہ شخص جس کے چہرے پہ سفید یا سیاہ داڑھی ہے، جو نماز مسجد کے اندر نمازی ہے، جو ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے، جس کے نیچے سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، شادی پہ ڈھول کی تھاپ پہ کنجروں کی طرح ناچ رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی، کہتا ہے بیٹے کی شادی ہے، نہیں کیا ہوا؟ خوشی ہے، کیا ناچنے کا نام خوشی ہے؟ پہلے لوگ ایسے انسانوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے تھے کہ یہ برے خاندانوں کے لوگ ہیں، اب کس کو کہیں گے؟ کس کے متعلق یہ بات کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور شرمناک بات یہ ہے کہ جب یہ ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندو اس بات کی شرم کرتے تھے جب مسجد کے قریب سے گزرتے تو یہ اپنے باجے گاجے بند کر لیتے تھے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ سکھوں کو یہ شرم تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں مسلمان، یہ اللہ کے گھر کے قریب ڈھول ڈپا سب کچھ کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، ہمیں کچھ شرم آ جائے، نہیں آتی۔
کہ نمازیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، ہمارے بچے کی شادی تو کبھی کبھی ہوتی ہے. یہ وہ بکواس ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یاد رکھیں اس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یہ اللہ کے واضح حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق. یہاں یہ بات عرض کر دوں، جو لوگ جوا کرواتے ہیں کہتے ہیں ہم کھیلتے تو نہیں ہیں، ہم تو نہیں ہیں، جو کرواتے ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس میں سے حصہ وصول کرتے ہیں، اور بے شرمی یہ ہے کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. پوچھا جائے تو کہا نماز اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ. اسی طرح نشے بیچنے والے بھی کہتے ہیں کہ کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، مسلمانی اپنی جگہ. العیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور اس کی متعلقات کہا شراب پینے والا، شراب پلانے والا یعنی وہ جو بیرے سرو کرتے ہیں، شراب اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کیری کرنے والا، شراب بنانے والا، یہ سب کے سب 8 لوگ مختلف ہیں. پینے والا صرف ایک ہے، باقی سارے اس کی متعلقات جتنے بھی بنتے ہیں سب پہ اللہ کی لعنت ہے. ہم یہ بات مذاق سمجھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل، اے میرے نبی نے فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے شاید کوئی نفع کی بات تو ہو، لیکن واسمہما، ان دونوں کا گناہ اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفعوں سے. پھر فرماتے ہیں اگلا پھر ایک اور سوال ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ بتائیں کہ خرچ کیا کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہا جو بہترین ہے وہ خرچ کرو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو لوگ پڑھتے تھے اصحاب صفا انہیں کہتے تھے. مسجد کے 2 ستونوں کے ساتھ ایک چادر بندی ہوئی تھی، لوگ اس میں آگے کھجوریں ڈال دیتے. یہ جو طالب علم تھے رسول اللہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے، یہ اس سے اپنی بھوک مٹا لیتے. ایک دن ایک شخص نے یہ کیا کہ اس کے پاس کچھ ردی کھجوریں پڑی ہوئی تھی جو کھانے کے قابل، اپنے کھانے کے قابل نہیں تھی. اس نے جا کے ان فقراء، ان اللہ کے مہمانوں کو جا کے اس نے چادر میں ڈال دی. اب نہ ڈالنے والے کا پتہ ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ نے آسمان سے آیتیں اتار. اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ تم خرچ کرو کسی کو دو. تو یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر خرچ کرنا ہے تو بہترین چیز خرچ کرو. قل العفو کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات، تمہارے سامنے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس چیز سے بچائے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے. ہر اس کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.